زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصور یعنی کانسیپٹ زمان و مکان کا ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا ہے۔ یہیں سے شعوری کوشش کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ زمان و مکان دوئی ہے، یعنی ڈیویلٹی ہے۔ نفس دوئی یعنی ڈیویلٹی کا تاثر یعنی ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے علیحدہ یا الگ کرتا ہے۔ اس علیحدگی کے لیے اسے خلا یعنی اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں شاہد یعنی آبزرور اور مشہود یعنی دیٹ وچ از دا آبزروڈ کے درمیان ایک خلا یعنی اسپیس ہے، یہ مکان ہے۔ اس مکان میں یعنی اسپیس میں جو شاہد اور مشہود کے درمیان خلا کی صورت موجود ہے، فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اسے میجر یا ڈسٹنس کہتے ہیں۔ اس فاصلے یعنی میجر یا ڈسٹنس میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے سوچ یعنی تھاٹ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے۔ اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا ہوتی ہے اسے وقت یعنی ٹائم کہتے ہیں۔ اس لیے سوچ یعنی تھاٹ وقت یعنی ٹائم ہے۔ یہ ہے زمان و مکان کی درست تعریف، ورنہ جہاں بھی دیکھا وہاں زمان کو وقت یعنی ٹائم اور مکان کو خلا یعنی اسپیس کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے، فاصلے کا یعنی میجرمنٹ یا ڈسٹنس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ لگتا تو یہی ہے کہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی اس سے زیادہ آسان تعریف اور کوئی نہیں، پھر بھی اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ ہی شے ہے۔ اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو زمان و مکان سمجھ میں آ گیا اس کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ انگریزی میں یہ ہے: There is space between the observer and the observed. In that space there is distance, and in that distance thought is taking place which is time. وقت یعنی ٹائم دو طرح کا ہے۔ ایک حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل ٹائم ہے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ چاند بھی ہے کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے وقت کی منازل طے کی جاتی ہیں۔ بائیولوجیکل ٹائم تقریباً اپنی انتہاؤں پر پہنچ چکا ہے، دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، اسے اب زیادہ دیر تک بچایا نہ جا سکے گا، یہ حقیقت ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے کشش ثقل یعنی گریوٹی دو طرح کی ہے۔ پہلی وہ ہے جو زمین پر موجود انسان سمیت ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے ہے یعنی بائنڈ کیے ہوئے ہے۔ دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اس کے مدار سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اسے ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی۔ یہ دوسری طرح کی فورس آف گریوٹی زمین پر موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلا باز جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں، مگر عین اسی وقت ان کے ارد گرد خلا میں موجود زمین سمیت تمام سیارے، ستارے، چاند، سورج، ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہے۔ زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے کشش ثقل سے آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اسی خلا میں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور طرح کی کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے۔